اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ماہ رمضان سے پہلے دولت کی ایک خاص تسبیح، دولت کے لیے ایک خاص سورہ، قرض سے نجات کے لیے ایک خاص وظیفہ جو ایک بار تلاوت کرنے سے ہمارے کام آسان فرما دے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کو پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھ لیں، جو مل نہ سکا وہ بھی مل پائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں، اپنے محبوب بندوں کی علامات، خصوصیات بتائیں، وہاں ساتھ ساتھ ان لوگوں کی علامات اور خصوصیات بھی بتائیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان علامات کو، ان خصوصیات کو، ان خصائص کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے نافرمان بندے بنیں گے تو دنیا میں بھی ہماری ذلت ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہمارا سامان بنے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے کون سے؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، الغرض ہر چیز میں اللہ کے احکامات کی پیروی، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کی ان تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں کہ جن کو ان کے محبوب بندے یعنی انبیاء کرام نے اختیار کیا، تو وہ دنیا میں مثالی نمونہ بن کر رہ گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی ایسی مین چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنے لیے رزق میں برکت، دولت میں برکت، عمر میں برکت، الغرض ہر چیز میں برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ علامات کون سی ہیں جن کے سبب ہم آسانیاں تلاش کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے چار بڑی علامات ہیں، چار بڑی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ہمیں اپنی عملی زندگی میں خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم فرائض کی پابندی کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے، وہ عبادات کی صورت میں، وہ معاملات کی صورت میں، ہم ان کی پابندی کریں، ہم ان کی بجا آوری کرنے والے بن جائیں۔ یہ فرائض کی پابندی کہلاتی ہے۔ دوسرے ہے محرمات سے بچنا، یعنی حرام کاموں سے بچنا، ایسے تمام افعال جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، جن کے قریب جانے سے روکا، وہ محرمات کہلاتے ہیں، وہ برے افعال کہلاتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ یہ دوسری بڑی ضروری چیز ہے۔ تیسرا ہے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے، وہ مال کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، رزق کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، الغرض ہر چیز کے اندر جو ہمیں حاصل ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہم اس کے قابل بالکل بھی نہ تھے، لہٰذا ہم ان کا شکر ادا کریں، اس کی شکر اور بجا لائیں۔ اور چوتھی چیز کہ جس کے اندر ہمیں کامیابی ملنے کا امکان ہے دنیا کے اندر، وہ ہے نوافل کا اہتمام کرنا۔ نوافل کیا چیز ہے؟ فرائض کی نمازوں کے علاوہ وہ نمازیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، ان نمازوں کے علاوہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، سنت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائے ہوئے طریقے یعنی سنتوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ سنت کہلاتی ہے۔ ناظرین گرامی، زندگی کی بقا اور زندگی کے اندر کامیابی کے لیے ہر انسان اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کی دولت میں برکت ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے۔ آج کا یہ وظیفہ
در حقیقت رزق میں برکت اور تنگی سے نجات یعنی قرض سے نجات کے لیے ایک بہترین آزمودہ، ایک بہترین مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ الکوثر کا وظیفہ۔ سورہ الکوثر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مختصر صورت ہے۔ 3 آیات پر مشتمل یہ صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ الکوثر کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو جتنی زیادہ ہم تلاوت کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس قرض سے نجات کا کوئی رستہ اس کو نظر نہیں آتا، تو وہ شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ الکوثر کو ایک بار کم از کم ضرور پڑھے۔ جتنی زیادہ بار پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو پڑھنے کا اجر و ثواب تو ملے گا ہی، ساتھ ساتھ اس کے رزق کے اندر برکت اور غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ وہ قرض کو ختم کر لے۔ قرض جیسا بوجھ جو اس کی کمر کے اوپر اس نے لادا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، جس بوجھ کے تلے وہ دبا ہوا ہے، اس بوجھ سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دلجوئی اور تسلی کے لیے نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا کوئی والی وارث نہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، نرینہ اولاد نہیں، لہذا آپ کے جانے کے بعد نعوذ باللہ دین ختم ہو جائے گا، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی کے لیے کہ ان کا نام ہمیشہ اونچا رہے گا اور ان کے دشمن ہمیشہ رسوا رہیں گے، نام و نشان دشمن کا مٹ جائے گا، یہ صورت نازل فرمائی، جس صورت کو سورہ الکوثر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کوثر در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا جام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جس کو پی کر انسان زندگی کے اندر جس طرح کی بھی پیاس ہے اس پیاس سے نجات حاصل کر لے گا۔ یہ سورہ الکوثر اس وقت کی یاد دلاتی ہے جس مشکل وقت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سروائیو کیا، انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا۔ ناظرین اکرامی، اگر ہمارے اوپر بھی کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے تو ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد جیسے آیت الکرسی کا وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا، سورہ اخلاص کا وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا، اس طرح اس سورہ کا وظیفہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ یعنی الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، جتنی زیادہ ہو سکے پڑھیں، لیکن ایک بار ضرور پڑھیں۔ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں گے، اس سے آپ قرض کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے گا۔ تو اس وظیفے کو جاری رکھیں اور اس کے اثرات دیکھیں۔ اگر آپ کو مثبت اثرات نظر آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے، آپ کو یقین اور تیقن بھی ہونا چاہیے۔ جب یقین آ جائے، مشکل سے مشکل جو ہے آپ کی آسانی میں بدل جائے، غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو ہمیں بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی اس نیت سے بتائیں کہ اللہ ان کے لیے بھی آسانیوں والا معاملہ فرمائے، کیونکہ جو شخص جو انسان اپنے دوسرے بھائی کے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔